دوستوں کے معیار کیا ہونے چاہیے؟ جب اس طرح دوستی ہو جائے تو اسے قائم بھی رکھنا ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت امامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر نفرت کی اور اللہ کی خاطر دیا اور اللہ ہی کی خاطر کچھ دینے سے رکا رہا تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ دوستی نبھانا خدا کی خاطر ہے، اور یہی حقیقی دوستی قائم رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے۔ عارضی دوستی نہیں ہوتی جس میں دراڑیں پڑ جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر دوستی ہے وہ دوستی عارضی ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو انبیاء اور شہیدوں میں سے نہ ہوں گے، لیکن قیامت والے دن اللہ کے پاس ان کے رتبے کی تعریف انبیاء اور شہداء بھی کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی نہ ہی کوئی لین دین کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نور سے پر ہوں گے اور وہ نور سے بھرے ہوں گے۔ جب قیامت والے دن لوگ خوفزدہ ہوں گے تو اس وقت ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بس یہ ہے آپس کی محبت اور دوستی پیدا کرنے کا نتیجہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ان پہ۔ پھر حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ یہاں صرف حقیقی بھائی مراد نہیں، ان کے لیے تو عموماً انسان دعا مانگتا ہے۔ اس بھائی چارے میں غیر رشتہ دار اور دوست بھی شامل ہیں۔ ایسی پیار کی بنیاد ڈالی ہے اسلام نے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ یہ بھائی چارہ اور دوستی ہے جو ایک دوسرے کے لیے دعا تک کرنے کی طرف راغب کرتی ہے اور فرشتوں کی دعا لینے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔